ناظرین، اسرائیلی آرمی چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر انتہائی حیران کن ہے کہ ایک طرف اسرائیلی میڈیا کور کر رہا ہے کہ ہم شکست نہیں ہوئی، ہم جنگ نہیں ہارے، فلسطین نہیں جیتا، جبکہ دوسری طرف اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیلی آرمی چیف نے ریزائن کر دیا ہے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جو لاسٹ ایئر تھا جس میں ہم نے بھرپور جنگ لڑی، بھرپور طاقت کا استعمال کیا، لیکن ہم اپنے اہداف اچیو کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد اب بہت زیادہ پریشر بڑھ چکا ہے نیتن یاہو پر کہ وہ بھی مستعفی ہوں اور وہ بھی ذمہ داری لیں شکست کی۔ اور اگر بات کی جائے اسرائیلی ہٹ دھرمی کی تو ناظرین وہ جاری ہے، جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ بہت ساری ایسی اور خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیلی میڈیا کی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں جنگ بندی کا جو کہ پہلا مرحلہ ہی جاری ہے، اسی کے دوران نیتن یاہو امریکہ کا دورہ کریں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو، چونکہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے قیدیوں کے تبادلے کا، وہ 42 ڈیز پر مشتمل ہے، تو 42 ڈیز کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیتن یاہو امریکہ کا دورہ کریں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور یہ ملاقات اس لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹرمپ کی ابھی تک بہت ساری پالیسیاں کلیئر ہو چکی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لیکن اگر کوئی اکا دکا چیز رہ گئی ہے تو یہ بھرپور کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ٹرمپ صرف جنگ بندی کی حد تک چاہتے تھے یا ٹرمپ مکمل طور پر نیتن یاہو سے، اسرائیل سے لا تعلقی چاہتے ہیں، یا وہ مستقبل میں کس طرح کی پالیسی رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، کس طرح کی اسٹریٹجی رکھتے ہیں، کیا کچھ وہ اسرائیل کے حوالے سے چاہ رہے ہیں۔ چونکہ چیزیں ابھی تک کنفیوز بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف تو ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی اور یہ ایک تاثر دیا کہ وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے، اسرائیل کے جنگ کے حق میں نہیں ہے، وہ اسرائیل کے مخالف ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کی پالیسیاں مناسب نہیں تھیں، نیتن یاہو اور بائیڈن نے مل کر اسرائیل اور امریکہ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو کل سٹیٹمنٹ آئی ٹرمپ کی کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ سعودی عرب کو آمادہ کریں کہ وہ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جائے، تو کنفیوزنگ تھا بہت زیادہ کہ یہ سٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی جب وہ ایک طرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لا تعلقی چاہتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ آگے چلنا نہیں چاہتے، تو پھر اسرائیل کے فائدے کے لیے وہ سعودیہ کو کیوں آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو۔ تو چیزیں بہت زیادہ کنفیوز ہیں اس حوالے سے۔ یہ جو ملاقات ہوگی ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی، یہ خاصی امپورٹنٹ ہے چونکہ اس میں چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی اور اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ پکچر جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح کے ٹرمپ تعلقات چاہتے ہیں۔ اچھا، فتح موومنٹ جو ہے ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی قبضوں اور دیہاتوں کے خلاف آباد کار گروہوں کی وحشیانہ جارحیت کے خلاف متحرک ہو جائیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ یہ فتح موومنٹ کا بیان ہے۔ اسی طرح المائدین کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ امدادی ٹرکوں کا کریم شلوم کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں۔ امدادی ٹرک جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کریم شلوم کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ناظرین جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہوا تھا، اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد جب جنگ بندی معاہدے پر عمل شروع ہو گیا، وہ نافذ ہو گیا، تو اس کے بعد ہی امدادی جو سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز فلسطین میں ہو چکا تھا۔ چونکہ فلسطین میں مکمل طور پر تباہ تھا، وہاں پر نارمل زندگی کا تصور بھی نہیں رہا تھا، وہاں پر نظام زندگی مفلوج ہو گیا تھا، تو فوری طور پر امدادی جو سرگرمیاں ہیں ان کو تیز کر دیا گیا۔ جتنے یہ جو ثالثی کنٹریز تھے یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے امداد کا اعلان کیا گیا اور ٹرک جو ہیں بھر بھر کے امداد کے بھیجے گئے تاکہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں اور بہت تیزی سے بہتر کیے جائیں۔ تو اب المائدین بھی اسی حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ کریم شلوم کے ذریعے جو ہے وہ کئی امدادی ٹرکوں کو داخل ہوتے ہوئے فلسطین میں دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح فلسطینی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے ایک سخت بیان دیا ہے اور مکمل طور پر انہوں نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے اور اسرائیلی جو جارحیت جاری ہے اس پر بات کی ہے۔ چونکہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک طرف تو یہ امریکہ نے، مصر نے، قطر نے مل کر جنگ بندی معاہدہ کروایا اور اس پر پھر اس کو نافذ بھی کروایا جو کہ نیتن یاہو نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جو ہے جب سے وہ نافذ ہوا ہے اس کی پاسداری نہیں ہو رہی۔
اسرائیلی جو ہٹ دھرمی جاری ہے، اسرائیلی جارحیت جاری ہے، اسرائیلی حملے جاری ہیں، اور ان حملوں کی وجہ سے جو فلسطینی ہیں، جو ریزسٹنس ہیں، وہ بڑی مایوس ہیں، بڑی پریشان ہیں، اور دیکھ رہی ہیں امریکہ کی طرف، قطر کی طرف، مصر کی طرف، کہ یہ گرانٹر ہیں اور یہ انشور کریں کہ اسرائیل جو ہے اپنے حملے بند کرے، اور اگر حملے بند نہ ہوئے تو یہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے ایک لارج سکیل جو ہے وہ جنگ شروع ہوئے گی۔ اب فلسطینی وزیر خارجہ کا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کو کہنا ہے کہ ہماری تحریک مغربی کنارے میں آباد کاروں کی دہشت گردی کو روکنے اور چوکیوں کو ہٹانے کے لیے جاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند آباد کاروں پر سے پابندی اٹھانا انہیں ہمارے لوگوں کے خلاف مزید جرائم کی ترغیب دینا ہے۔ اچھا، یہ چونکہ اسرائیل کی جانب سے جو انتہا پسند ہے ان پر سے پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں، تو اسرائیلی وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر سے پابندیاں ہٹانا ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف مزید جرائم کی ترغیب دینے کے مترادف ہے۔ مغربی کنارے کی صورتحال کو بگاڑنے کا مقصد غزہ میں نسل کشی اور نقل مکانی کے جرائم کا جواز تلاش کرنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ القدس بریگیڈ اور جنان بٹالین کے جنگجو حملہ آور اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور حالات کے مطابق اسرائیلی فوجوں اور فوجی گاڑیوں کے ہدف کا نشانہ بناتے ہوئے گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو کارروائیاں جاری ہیں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے، تو اس کے خلاف ہماری بھی کارروائیاں جو جاری ہیں، لارج سکیل آپریشن تو نہیں شروع ہوا، بڑے لیول پر تو حملوں کا جواب نہیں دیا جا رہا، لیکن اکے دکے جو جہاں پر موقع ملتا ہے تو ان کو ان کے ساتھ مزاحمت بھی کی جاتی ہے اور ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ دیکھیں گے حالات جو ہیں بہت تیزی سے خراب ہوں گے۔ اسی طرح غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ غزہ میں جس طرح تباہی ہوئی ہے وہ ناقابل یقین ہے، اور تباہی جو ہے وہ 86% تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج شین بت اور بارڈر فورسز جنان میں آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہیلی کاپٹرز نے جنان میں مشین گن سے فائر کھول دیے ہیں۔ جنان آپریشن گزشتہ جمعے کو ہونے والے کابینہ اجلاس کے بعد سیاستہ کے فیصلے، مطلب ایک طرف تو جو کابینہ اجلاس ہوا اس میں منظوری لی گئی تھی جنگ بندی معاہدے کی، دوسری طرف جو ہے یہ آپریشن جو ہے اس کو بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جو کہ انتہائی حیران کن تھا کہ ایک طرف آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک طرف جو ہے جنگ بندی کی منظوری دی گئی ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا یہ بہت زیادہ ڈیلے تھا، اور چونکہ نیتن یاہو پر اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتے تھے کہ کابینہ سے منظوری نہ ملے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتی جائیں اور عمل درآمد شروع نہ ہو سکے جنگ بندی معاہدے پر۔ لیکن بائیڈن نے بڑا دو ٹوک ان کو پیغام بھیجا تھا، جس کے بعد ان کی مجبوری بن گئی کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری کابینہ سے لیں، اور بائیڈن نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا تھا کہ میری حلف برداری سے پہلے ہر صورت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ اچھا، یہ جو کابینہ اجلاس تھا یہ بہت تاخیر سے ہوا تھا، اور نیتن یاہو نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، چونکہ ان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا، جنگ بندی معاہدے کی منظوری لے لی گئی تو ان کی حکومت گرا دی جائے گی۔ اندرونی اور بیرونی پریشر تھا، لیکن ٹرمپ نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو پیغام دیا تھا، دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ ہر صورت میں مجھے میری تقریب حلف برداری سے پہلے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد چاہیے، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کے پاس کوئی آپشن نہ بچا اور ان کو مجبوراً جنگ بندی معاہدے کی کابینہ سے منظوری لینا پڑی تھی۔ اچھا، اب ناظرین اسرائیلی وزیر سلامتی کا بیان شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنان میں فوجی آپریشن علاقے میں آباد کاروں اور بستیوں کی حفاظت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ وہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ جو جناب ہم آپریشن کر رہے ہیں یہ آباد کاروں اور بستیوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف جارحیت دکھانا ہے، صرف اور صرف فلسطینیوں پر ظلم کرنا ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی برقرار رکھنا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹینکوں کو جنان کے آس پاس پہنچتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں شام کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورس کنیترا میں سالم شہر کے مشرق میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر گھس گئی ہے اور شام کے جنرل سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کے سامنے گشت کر رہی ہے۔ تو اب بھی ناظرین یہ صورتحال حیران کن ہے کہ ایک طرف لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ہوا، ایک طرف فلسطین کے ساتھ اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ ہوا،
اور شام میں جو ہے وہ نئی انتظامیہ آئی، وہاں پر حالات خراب ہوئے، لیکن اب جو ہے دوبارہ سے انٹرفیئرنس جو ہے وہ اسرائیلی فوج کی شروع ہو چکی ہے اور ہر جگہ پر ڈسٹربنس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لبنان بھی پریشان ہے، فلسطینی بھی پریشان ہے اور اب شام بھی ڈسٹرب ہیں، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ چونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا تو اسرائیل کو پھر جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، سعودی وزیر خارجہ کا بیان آیا، ان کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹرمپ کا اقتدار میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا امکان بڑھ گیا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت ساری ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھے گی یا حالات خراب ہوں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ایران اور اسرائیل میں کشیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہمارے خطے میں کوئی بھی جنگ ایسی چیز ہے جس سے حت الامکان بچنے کی، مطلب ہمارے خطے میں جنگ سے بچنے کی حت الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب بلکہ بدتر ہو جائیں گے خطے میں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں مطلب آنے والی جو امریکی ابھی جو بائیڈن کے جانے کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتے اور کسی طرح کے مطلب کسی طرح کے معاملات ایسے جو کہ کشیدہ ہوں ان کو ہوا دینے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ٹرمپ کی پالیسی واضح ہے اور تنازع کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ وہ پیس چاہتے ہیں اور وہ کسی قسم کا نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سعودی وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ناظرین، اب شامل کر لیتے ہیں قطری وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ اتوار کو نافذ ہو گیا تھا اور یہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور قطر نے بھرپور اس میں مدد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مطلب اگر دونوں فریقین نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ جاری رہے گا تو یہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف لے جائے گا جو کہ مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا۔ مطلب انہوں نے بھی اس جنگ بندی کو عارضی قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے نتن یاہو کی جانب سے، اسرائیلی وزیر خارجہ کی جانب سے اس طرف اشارہ دیا گیا تھا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ عارضی ہے، تو اب قطری وزیر اعظم نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ جنگ بندی عارضی ہے اور اگر اس پر اچھے طریقے سے عمل درآمد ہوا اور حالات اچھے رہے اور چیزیں اچھے طریقے سے آگے بڑھیں تو یہ جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ناظرین خبر شامل کرتے ہیں جو کہ انتہائی اہم ترین خبر ہے اور جو کہ سب سے بڑی خبر ہے کہ اسرائیلی جو چیف آف سٹاف آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور 6 مارچ کے بعد وہ آرمی چیف نہیں رہے گے، 6 مارچ تک وہ آرمی چیف ہیں۔ انہوں نے جو استعفیٰ اپنا دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لاسٹ ایئر تھا اس میں ہم اچیو نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، دیکھیں اسرائیلی میڈیا یا نتن یاہو یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اگر وہ جنگ جیت گئے ہیں تو استعفیٰ آرمی چیف کو دینے کی کیا ضرورت؟ دیکھیں استعفے اس وقت آتے ہیں جب آپ ہار جاتے ہیں، آفیشل اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت اسرائیلی میڈیا اس بات پر مزید اس کی پکا ہو چکا ہے، اس پر بار بار بات کر رہا ہے کہ اگر اسرائیلی آرمی چیف کا استعفیٰ آ گیا ہے تو یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اب اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ موجود نہیں ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے اور اسرائیلی آفیشلز، اسرائیلی گورنمنٹ، اسرائیلی وزیر اعظم اس چیز کا ادراک کر چکے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں اور فلسطین ہم سے جیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اب کوئی ایسا فارمولہ یا میکانزم تو نہیں موجود جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کون جیتا ہے یا کون ہارا ہے، لیکن یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پر مطالبات کس کے مانے جاتے ہیں، اس کے بعد وڈرا کون کرتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پر مطالبات جو ہیں وہ فلسطینیوں کے مانے گئے، اس لیے فلسطینیوں کی فتح ہے۔ اور اب اسرائیلی آرمی چیف کا استعفیٰ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے۔ یہی بات اسرائیلی میڈیا کر رہا تھا جنگ بندی معاہدے کے بعد کہ اگر معاہدہ ہی کرنا تھا تو پہلے کر لیا جاتا، کیا ضرورت تھی کہ ملک کا بیڑا غرق کرنے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ہزاروں فوجی مروانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے ہزاروں فوجی زخمی کروانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے سینکڑوں شہری ہلاک کروانے کی، کیا ضرورت تھی اپنی اکانومی تباہ کرنے کی، کیا ضرورت تھی اپنے 600 بزنس تباہ کرنے کی، کیا ضرورت تھی اپنا دنیا میں امیج خراب کرنے کی،
کیا ضرورت تھی اپنی انٹرنیشنل ٹریڈ کو ختم کرنے کی؟ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ یہی بات بار بار نتنیاہو پر تنقید ہو رہی تھی، لیکن اب یہ جو اسرائیلی آرمی چیف کا استعفیٰ ہے، یہ ناظرین اس پر اب پوری دنیا بات کر رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، چونکہ استعفے اس وقت دیے جاتے ہیں جب آپ ہار جاتے ہیں۔ جب آپ جیت جاتے ہیں جنگ تو پھر استعفے نہیں دیے جاتے، بلکہ آپ کی پذیرائی ہوتی ہے، آپ کی پروموشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب بڑا مارکا اثر کیا ہے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال مختلف ہیں، یہاں پر تو ان کے جو مین مطلب یہ جنگ تھی نا، تو جنگ جو ہے وہ ملٹری کے بغیر تو نہیں لڑی جاتی، اور جنگ کے بعد جب آپ کی ملٹری کا سربراہ استعفیٰ دے دے تو اس کا کیا میسیج ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ اسی حوالے سے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ نتنیاہو اور ان کی حکومت کو ملک کے فوجی سربراہ کے مستعفی ہونے کے بعد 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں ناکامیوں کا حوالہ دے کر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نتنیاہو پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ آپ ناکام ہوئے ہیں آرمی چیف کے استعفے کے بعد، اور آپ کو بھی 7 اکتوبر کے حملے میں ناکامی کی بنیاد پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ فوجی سربراہ کو استعفیٰ دینے پر سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مسٹیک کو، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ نتنیاہو بھی اپنی ذمہ داری لیں اور استعفیٰ دے دیں۔ اچھا، مزید اس وقت جو میڈیا رپورٹس ہو رہی ہیں اسرائیلی آرمی چیف کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسرائیلی آرمی چیف نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال اسرائیل میں حماس کے زیر قیادت حملے کے دوران ناکامی پر ذمہ داری قبول کی ہے۔ استعفیٰ 6 مارچ سے نافذ العمل ہوگا۔ اب مطلب یہ اسرائیلی میڈیا بار بار اس بات پر فوکس کر رہا ہے کہ جو استعفیٰ دیا گیا ہے یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو لاسٹ ایئر میں حماس کے حملے تھے ان میں ناکامی ہوئی ہے اور ناکامی کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس وجہ سے آرمی چیف نے استعفیٰ دیا ہے۔ اور اب یہ میڈیا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اب پریشر بلڈ کر رہی ہیں نتنیاہو پر کہ وہ بھی غیرت کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو جس طرح آرمی چیف نے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی ذمہ داری قبول کریں کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں، وہ 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکام رہے ہیں، انہوں نے ملک کا جو ہے وہ ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی ذمہ داری قبول کریں اور استعفیٰ دے دیں۔ یہی پازیٹیو اور اچھی چیز ہے، لیکن نتنیاہو کی جو ہٹ دھرمی ہے نا، جو ضد ہے، وہ حکومت تو بڑی چھوٹی چیز ہے، وہ تو اس کو لے ڈوبے گی، کیونکہ یہ اب تک جو جنگ ہوئی ہے یہ اس کی ضد اور انا کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب یہ جتنا مرضی پریشر بلڈ کر دیں وہ گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، اتنی جلدی نتنیاہو جو جانے والا نہیں ہے، وہ بڑا ضدی ہے، اب وہ ٹیڑھی انگلی سے ہی نکلے گا، اور حکومت جو ہے اس کی زبردستی گرائی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے اس میں امریکہ بھی انوالو ہوگا، اور وہاں لوکلی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا جس کی وجہ سے اس کی زبردستی حکومت گرائی جائے گی، اور یہ جو دنیا کا مجرم ہے، مطلب انٹرنیشنل کرمینل ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے کہ اس پر ایسے مقدمات چلیں گے کہ پوری دنیا زمین اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور ہر جگہ پر اس پر اتنا زیادہ پریشر ہوگا کہ اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اپنی سزا بھگتے گا، کیونکہ جتنا ظلم کیا گیا ہے آپ ظلم کر بھاگ نہیں سکتے، آپ کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اور یہ تو اتنا جو ظلم اس نے کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، جس کی مثال ہسٹری میں نہیں ملتی، یہ انٹرنیشنل کرمینل ہے، اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تو جائے گا، یہ تو اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ساتھی ہیں بائیڈن، بلنکن، وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب بائیڈن جو ہے وہ عہدے سے اتر گئے ہیں نا، آپ دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ امریکہ کے اندر ایک کمپین جو ہے وہ پریشر پکڑ رہی ہے کہ یہ جنگی جرائم کیے ہیں، انہوں نے بائیڈن اور بلنکن نے جنگی جرائم کیے ہیں، ان پر مقدمے چلنے چاہیے، ان کو سزائیں ملنے چاہیے، انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا ہے، انہوں نے نسل کشی کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کتنی تیزی سے ہوں گی، اور ان کے لیے بچنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ بنیادی طور پر آج کی ویڈیو تھی، آج کی ساری اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور خاص طور پر آرمی چیف کا استعفیٰ جو ہے، اسرائیلی آرمی چیف کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ فلسطین کی جیت پر ایک مہر لگاتا ہے، اس کی تصدیق ہے، فلسطین کی جیت کی، ریزسٹنس کی جیت کی یہ تصدیق ہے، اور اسرائیلی ہٹ دھرمی ناظرین رک نہیں پا رہی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ بہت برا ہوگا۔ یہ جو امن کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں امن اسی وقت قائم ہوتا ہے کہ جب دونوں فریقین کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول چلیں، لیکن چونکہ کسی طور پر بھی اسرائیل جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا،
تو ریزسٹنس کی طرف سے ایک واضح اور کھلا پیغام ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں، لیکن اگر ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح تبدیل ہوں گی، اور ایک ایسا لارج سکیل آپریشن شروع ہوگا جس میں ککھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا اسرائیل کا۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، اور ایک آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ احمد فراز آج واپس آ رہے ہیں، اور کل سے جتنی ویڈیوز ہوں گی، کل سے معمول کے مطابق آپ سے انٹریکٹ کریں گے، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔